جب سب چھوڑ دیتے ہیں نا تب رب تھام لیتا ہے. وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے ہاسپٹل روم کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی. کھڑکی سے باہر بہت بڑا لان تھا جہاں چھوٹے چھوٹے سنہری بالوں والے بچے گیند کھیل رہے تھے. اس کا دل کیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر کھیلے. کسی بچے کے سنہری ریشمی بالوں میں ہاتھ پیار سے پھیرے, کسی کے نازک گلابی گال کھینچے, مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی. کچھ دیر وہ ان کے بھاگنے دوڑنے سے مسکراتے ہوئے محسوس ہوتی رہی, مگر یکایک ان میں سے ایک سرخ ٹی شرٹ پہنے ہوئے خوبصورت سا نیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گر پڑا. گرنے کی دیر تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا. اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا. جیسے وہ رو رہا تھا فاطمہ کا جی چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر جائے اسے اٹھا لے. اس کی تکلیف فاطمہ کو اذیت دے رہی تھی. اتنے میں کہیں سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس کو چومنے لگی اٹھا کر گود میں. وہاں اپنے بچے کے درد پہ تڑپ اٹھی تھی ماں. فوراً ٹیشو پیپر سے خون اس کا صاف کیا, اس کے کپڑے سے گرد اتاری, کبھی اس کے آنسو صاف کرتی, کبھی اس کا چہرہ چومتی. فاطمہ یہ منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی. یہ تو ایک ماں کا حال ہے نا. میرا رب اپنی بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. بندے, یہ بھی تو اسی کے بندے ہیں نا. نظریں بدستور بچوں پر جمی ہوئی تھیں جو کہ اب گرنے والے بچے کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے. اللہ, یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا. ان میں سے کتنے مسلمان بچے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح وہ اپنے رب سے مخاطب تھی. اس بچے کی جسمانی چوٹ کو دیکھ کر فاطمہ کو ان کی اخروی تکلیف کا خیال آیا. شاید کوئی بھی نہ ہو, کوئی بھی مسلمان نہ ہو. اللہ اکبر, شاید ان کے والدین نے کبھی اسلام کو جاننے کی کوشش بھی نہ کی ہو. اللہ, اگر انہوں نے ایسی ہی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنے اندر کی تلاش کو, خود کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیا, اللہ اگر ان کو ایسے موت آ گئی تو ایمان لائے بغیر. اللہ اکبر, اس نے جھرجھری لی اور اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. اللہ, اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا, آپ کو اپنے خالق کو واحد نہ مانا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا, تو یہ تباہ ہو جائیں گے. اللہ, حق سے دوری, جہنم, آگ, وہ تکلیف اور اذیت کیسے برداشت کریں گے. اس کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی, آنکھوں سے سیلاب رواں ہو چکا تھا. کاش اللہ, کاش میں نے جھنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لے, اپنے اندر کی آواز سن لے, اپنے رب کو اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لے. کاش اللہ میں نے جہنم سے بچا چکوں. اذیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی, دل درد سے تڑپ رہا تھا. کتنے غافل ہو گئے تھے نا اللہ اپنی ذمہ داری سے ہم مسلمان. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. ہم تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرنے والے تھے نا, مگر ہم تو اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے ہیں. کیسے سامنا کریں گے آپ کا. کچھ عرصہ پہلے اس نے فیس بک پہ ایک لائنز پڑھی تھی جس سے اس کی اذیت میں اور اضافہ ہو گیا تھا کہ اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ لوگوں کی ذمہ داری تمہاری ہے. کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ذمہ داری کا یہ بوجھ اس کے کندھے توڑ دے گا. اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ خود کو گھلا دے اس دین کے لیے, اپنی ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لیے لگائے, رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے جوڑتے رب سے مل جائے. یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرا کر محبت سے دیکھے اور کہے کہ میرے بندوں کو میری معرفت, میری محبت کی طرف بلانے والی پیاری لڑکی, میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور یہ سنتے اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے, اس کا سر رب کے آگے سجدے میں گر جائے اور اس کے سجدے میں وہ سسک سسک کر روئے اور بولے کہ میرے مالک, بس یہی تو چاہیے تھا, آپ کی مسکراہٹ, آپ کی محبت, آپ کی قدردانی, بس. اس کے آنسو سسکیوں کے ساتھ تیزی سے رواں ہو چکے تھے. یکایک اس نے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا. سسٹر لیزا کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کی اور سائڈ ٹیبل پہ پڑے اپنے قرآن کی طرف پرعزم طریقے سے دیکھا. ہاں, اسے کچھ تو کرنا ہی تھا نا, اس دین کے لیے, اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. انشاءاللہ وہ کرے گی. زندگی قیمتی یقیناً ہے, اتنی ارزاں یہ نہیں کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں, وقف زمانہ کر دوں. زندگی تو متاع ہے, بخشش ہے, یہ تو اس ذات کی امانت ہے.
جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں۔ زندگی کے اس ایک جزیرے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں بیشتر ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں غرض ہی کے بندے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے۔ غرض دنیا اگر ہے شے کی، غرض قلبی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک وہ غرض پکھیو بھی جس پہ ہلتے ہیں، ایک غرض جڑوں سے ہے جس کی چشمے ایثار کے ابلتے ہیں۔ میں بھی اس غرض کا غلام ہوا، یہ میرا عہد جوانی ہے جو نیلام ہوا۔ میرا مرنا میرا جینا کسی کے نام ہوا، زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں لیکن۔ احسن عزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈیئر فاطمہ، اب رو نہیں ہیں؟ سسٹر لیزا نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، جبکہ فاطمہ سر جھکائے قرآن کی تلاوت میں مگن تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مسز ریان اسی روم میں سائڈ پر صوفے پہ سو رہی تھی۔ یقیناً وہ بہت تھک چکی تھی۔ اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے نا۔ جی آپ تو واقعی رو رہی ہیں۔ فاطمہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کی، شاید وہ اسے دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ اسے کہتے ہی یاد آئے کہ یہ تو کرسچن ہے، پتہ نہیں اسے اس لفظ کے مطلب پتہ بھی ہوں گے نہیں۔ پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوری اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ اس کی وجہ سے، فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کرتے ہوئے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے خالق کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے۔ میسج؟ جی یہ قرآن ہے جو کہ پیغام ہے رب کا، رب کے بندوں کے نام۔ اوہ ہاں اوکے، آپ کا مطلب آپ کی ہولی بک، رائٹ؟ جی مقدس اور پاکیزہ کتاب، مگر یہ صرف ہماری نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں، یہ مسلمز کی ہولی بک نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ قرآن ہی ہے، مگر یہ صرف مسلمز کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا میسج صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ میرے لیے بھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سسٹر لیزا کو فاطمہ کے قرآن کی تلاوت کے دوران رونے نے حیرت میں ڈالا، اب اوپر سے اس کے لیے نیا جھٹکا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی طرف سے بھیجا گیا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں آپ رو کیوں نہیں تھی؟ اللہ کی باتیں پڑھ کے۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ جی مگر کیوں؟ سسٹر لیزا، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام، یہ الفاظ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے، جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، تو مجھے بے تحاشا رونا آتا ہے۔ آپ مسلمز اپنے پروفٹ سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ سسٹر لیزا کو فاطمہ کے اندازے بیاں پہ محبت چھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں بہت زیادہ، وہ ہمارے لیے بہت روئے ہیں سسٹر لیزا۔ یہ اسلام ہمارا دین انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم بھی اپنے جیزس پروفٹ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سسٹر لیزا نے مسکرا کر کہا، گویا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے، میرا بہت دل کرتا ہے میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے دن قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے نا۔ فاطمہ کی اس بات پر سسٹر لیزا ٹھہری، مگر السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریان صاحب خوشگوار موڈ میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ میں فٹ ہوں بابا، آپ کو میں نے بہت مس کیا۔ میں تو سارا دن خود اپنی بیٹی کو مس کرتا رہا ہوں، سوچتا رہا کہ کال کروں، مگر کام کافی زیادہ تھا اس لیے وقت ہی نہیں ملا۔ ابو فاطمہ کے سرہانے کھڑے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتا رہے تھے پاکستان سے آنے کے بعد اب 3 ہفتوں کے بعد انہوں نے جاب پہ جانا شروع کیا تھا۔ اوکے، گڈ ایوننگ۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے سسٹر لیزا واپس مڑی۔ اسے شاید باپ بیٹی کی کانورسیشن میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے اس نے فاطمہ کو الوداعی کلمات کہہ دیے۔ تھینک یو سسٹر، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے ہماری بیٹی کو ہاسپٹل سے کب چھٹی ملے گی؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں بابا مجھے اس روم میں، اس بیڈ پہ۔ امید ہے کہ 2 ہفتوں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں یقین دہانی کے ساتھ بھیجیں کہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اس نے فاطمہ کی طرف منہ دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اللہ اکبر، یعنی مزید 2 ہفتے، وہ بھی اسی بیڈ پر؟ ہاں۔ یہ سن کر ریان صاحب اور سسٹر لیزا کا قہقہہ نکل گیا، جس پر مسز ریان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ بابا جزاک اللہ خیر۔ کس لیے میرا بیٹا؟ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، ورنہ ان 2 ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا۔ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا جو مکمل پردے میں لپٹین کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج 2 ہفتے ہو چکے تھے، فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج مل چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپلانٹیشن سرجری جو تھی وہ بالکل کامیاب تھی۔ انہیں امید تھی کہ اب فاطمہ جلد از جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے والدین کو بھی یہی یقین تھا، اس لیے آج سب خوش تھے۔ ویسے بھی ہمت ہے تایا جناب کی بیٹی کی، ایسی حالت میں بندے کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر محترمہ نے پورا بکلیٹ ہی کمپوز کر ڈالا، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ویسے بھی اتنا تھوڑا وقت جو تھا وہ ضائع تھوڑی کرنا تھا، اب یہ بکلیٹ میرے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی یادگار نشانی بھی ہوگا۔ اس نے مڑ کر بینیش کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کے پیچھے سے نہیں دیکھ پائے، البتہ بینیش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ اب جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گا۔ اس نے پرعزم نگاہوں سے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ فاطمہ اپنے روم میں بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھ سے کمپوز کیے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ترتیب دے رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد 1 ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں وہ بکلیٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت اور جامع تھے، جن میں فاطمہ نے عقیدہ توحید کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نے عزم کیا تھا کہ یہ تمام بکلیٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر پاکستان نہیں جائے گی۔ یہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی رہ جانے والی کمائی بننے والی تھی۔ فاطمہ میرا بہت دل کر ہے میں آپ سے مزید باتیں کروں، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ ایک شناسا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی رب کی حکمت ہوگی۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں آپ کے لیے گفٹ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لے لیجئے گا۔ اس نے مسکرا کر سسٹر لیزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ فاطمہ سے دین کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی دن سسٹر لیزا کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو چھٹی پر جانا پڑ گیا تھا۔ فاطمہ اداس تھی کہ ابھی اس سے اسلام کے موضوع پر بات نہیں ہو سکی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ فاطمہ کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ریسپشن پر سسٹر لیزا کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پہ میسج لکھا تھا: خوبصورت سسٹر، راہ حق کے تلاش کے لیے آپ کی عجیب پیشنٹ فاطمہ کی جانب سے۔ بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد وہ اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی، اور اسے امید تھی کہ وہ جلد اسے دوبارہ ملے گی۔ انشاءاللہ میں یہ سسٹر لیزا تک پہنچا دوں گی۔ اس نے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بکلیٹ کے بلیک سموتھ ٹائٹل پیج پر لکھے سنہری چمکتے حروف کو چھوتے ہوئے سوچا، اور چند بکلیٹ نکال کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ قرۃ العین اور شہریار دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ 2 ماہ بعد ان دونوں کے عمرے کے لیے روانہ ہونے کا پلان تھا۔ قرۃ العین لمحہ لمحہ شکر ادا کرتی کہ اس کے رب نے اسے بہترین ساتھی سے نوازا تھا۔ شہریار کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے شادی سے پہلے ہی ہفتے بہت عاجزی سے قرۃ العین سے تجوید و تفسیر سیکھنا شروع کی۔ ان دونوں کے دن کا آغاز رب کی محبوب نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات کو اٹھ کر پھر نماز تہجد ادا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ پھر اس نے بھی یہی پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھ کر خامد کو جگایا، اور اس نے بھی نماز پڑھی۔ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کیوں نہ ان کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھرتی۔
جبکہ وہ دونوں مل کر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ترجیح دے رہے تھے۔ ایمان کا ساتھی ملنا، جنت کی راہ پر روح کا ساتھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ بھی روز کی طرح ایک حسین صبح تھی۔ قرۃ العین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شہریار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے رہی تھی کہ یک اس کا فون بجا۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ اس نے پرفیوم شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف آئی جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ شہریار بھی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ گھر سے فون ہے؟ قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہوں، آپ سب خیریت ہے نا؟ کیا؟ کیسے؟ تمہیں مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی آواز سن کر شہریار فوراً قرۃ العین کی طرف لپکا۔ قرۃ العین کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ منہ پر ہاتھ رکھے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا، البتہ سوال ابھی بھی اس کی نظروں میں باقی تھا۔ وہ کال کے بند ہونے کا منتظر اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ساتھ رکھ لیے۔ فاطمہ، ویسے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ابھی تم خود پہ لوڈ نہ دو کسی قسم کا، بینش نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بینش، پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، یہ 2 ہفتے میں نے ریسٹ ہی تو کیا ہے۔ فاطمہ خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہاں مگر پھر بھی، ویسے ماشاءاللہ بہت خوش ہیں جناب۔ بینش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے پلین میں ایک وعدہ کیا تھا۔ کیا؟ وہ یہ کہ جو اس خوبصورت دین اور قرآن کی نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ جو میں نے دیکھا میں اسے دوسروں کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بنا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ بینش نے مسکراتے ہوئے شعر پڑھا، یقیناً اسے شاعری پسند تھی۔ بالکل بالکل، اب میرا یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا ٹارگٹ ہے جو میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سیٹ کیا۔ تم دعا کرنا کہ اللہ اسے بخوبی پورا کروائے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ نظریں گاڑی کے شیشے پر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں پر تھی۔ اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لینا، بینش نے اضافہ کیا۔ آمین آمین، تم نے تو اس کام میں میرا بہت ساتھ دیا بینش۔ الحمدللہ، اللہ تمہیں ڈھیروں ڈھیر اجر دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور تو کوئی نیکی نہ ہو شاید، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ نیکی ضرور میرے نامہ اعمال میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے اچھی امید رکھو بینش۔ دونوں لڑکیاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی منزل پر رواں دواں تھیں۔ فاطمہ کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا تھا، اس کے آنسو اس کے خلوص کی علامت تھے۔ تاریخ گواہ رہی سچی تڑپ اور خلوص رکھنے والے کے رستے اللہ خود کائنات میں بناتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ یقین کرنے والوں کے لیے سچا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر بھرپور کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورہ العنکبوت آیہ نمبر 69۔ راستہ اس لیے بھی بنایا جا چکا تھا، ایک بہت بڑا اس کے کام جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے سر انجام ہونے والا تھا، جس کے نتائج سے وہ خود بھی انجان اور بے نیاز تھی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔